اور پھر اجازت دی اور پھر آئے اندر۔ سیدہ عائشہ دیکھ رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھ لیا، سوال کر دیا، اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے؟ ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے والد گرامی ہیں، آپ نے فوراً اجازت دے دی۔ عمر ابن خطاب آئے، فوراً اجازت دے دی۔ عثمان آئے، آپ نے فوراً اجازت نہیں دی، سب سے پہلے سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، پھر عثمان کو بلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حیا کیوں نہ کروں؟ اتنے شرم و حیا والے تھے، اتنی شرم و حیا تھی کہ جب ان کو قید کیا گیا، محاصرہ کیا گیا، تو انہوں نے چند الفاظ کہے تھے جو بڑے اہم ہیں، میں آج کی اس مجلس میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ کسی مسلمان کو نہ حق قتل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، بے شک وہ مسلمان کیوں نہیں، اسلام کے اندر اس کی سزا قتل ہے۔ میں نے کبھی کسی کو قتل کیا نہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر شادی شدہ بندہ ہو، وہ زنا کرے، وہ بے حیائی کرے، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ کہتے ہیں لوگوں سنو، زمانہ جاہلیت کے اندر تم اسلام کی بات کرتے ہو، اسلام سے قبل بھی عثمان نے جتنی زندگی گزاری ہے وہ پاک بازی کی زندگی گزاری ہے، اپنے جسم پر، اپنے اوپر کبھی یہ زنا کا دھبا، بے حیائی کا دھبا لگنے ہی نہیں دیا۔ عثمان تو وہ ہے، ان کی سیرت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو حیا دار بنایا جائے، شرم و حیا کا مالک بنو۔ مسلمان بہت زیادہ شرم و حیا والا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بندے کے اندر شرم و حیا نہ رہ جائے نا، پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے اندر شرم و حیا ہی نہیں ہے، اس کے اندر بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں ہے، اس کو ماں بہن بیٹی اور کسی کے اندر فرق نہیں محسوس ہو رہا، اس کی شرم، اس کی غیرت مری ہوئی ہے۔ فرمایا یہ جو کچھ مرضی کرتا پھرے، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شرم و حیا بڑی چیز ہے۔ اگر ایک شخص، ہم تاریخ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد ابن قاسم چلا تھا، وہ ایک عورت کی آواز پہ چلا تھا کہ اس کے پاس یہ پہنچا تھا کہ مسلمان کی ایک عورت کی عزت خراب ہو گئی، اس نے خط لکھا، اس نے پکارا، اے حکمران وقت کہاں ہے؟ مسلمان کی عزت داؤ پر ہے۔ تو محمد بن قاسم عرب سے چلا تھا، ملتان اور یہ سندھ، یہ سارے علاقے کراس کر آیا، صرف ایک عورت کی آواز پر۔ یہ مسلمان کے اندر شرم، حیا اور غیرت ہوتی ہے۔ اور جب غیرت کچھ نہ رہے تو پھر مسلمان کی عزتوں کا لٹیرا ہوتا ہے، اسے اپنے پرائے کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان کی عزت کیا کرے گا؟ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کے اندر غیرت نہیں رہ گئی نا۔ غیرت ہوتی تو وہ کچھ سوچتا، وہ کچھ آگے سمجھتا۔ آج مسلمانوں کی بربادی کی وجہ یہ ہے، رشتہ داریاں خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شرم و حیا نہیں رہ گئی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو پہلا سبق ملا وہ کیا ہے؟ کہ بندے کو شرم و حیا والا ہونا چاہیے۔ خاص طور پر نوجوانوں، اس بات کو باندھ لو، اپنے دامن میں، اپنے دل کے اندر لکھ لو، دماغوں میں بٹھا لو، اگر شرم و حیا نہیں ہے تو دین اسلام تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری بات، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا ملتی ہے؟
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے گھروں کی دیکھ بھال کرنے والی شخصیت ہے. اللہ کے گھروں سے بڑی ہی محبت اور پیار تھا. میں نے کہا 12 مرتبہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مسجد نبوی ہے. صحابہ کرام زیادہ تعداد میں ہو گئے. کون ہے جو مسجد کے ساتھ والا پلاٹ یہ جگہ خرید کے مسجد نبوی کے اندر شامل کرے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو وہ خرید کے دینے والے شخص کا نام عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت انہوں نے وہ خریدا اور مسجد نبوی کو دیا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. یہ عظیم ترین صدقہ جاریہ ہے. اللہ کے گھر سے پیار، اللہ کے گھر سے محبت، یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، جان لو اس بات کو، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. لوگوں، ایمان والے وہ ہوتے ہیں کون؟ جو اللہ کے گھروں سے پیار کرنے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے والے ہوں، اور اللہ کے گھروں کے ساتھ ان کی تعمیر ترقی کے اندر، ان کو آباد کرنے کے اندر پیش ہوں. اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک کالی سی عورت، صحیح بخاری مسلم اٹھائیں، وہ مسجد نبوی کے اندر رہتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمہ لگا کے دیا ہوا تھا. وہ آئی، کچھ دن رہی، وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، مسجد کی دیکھ بھال کرتی تھی، خیال کرتی تھی. مسافرہ خاتون تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش تھے. ایک رات اچانک اللہ کا حکم آ گیا، فوت ہو گئی. جب فوت ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا ہے تو عورت مسجد کی صفائی کرنے والی، اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں، اٹھائیں، رات کو جنازہ پڑھائیں. صحابہ کرام نے خود جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا. جب کچھ دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی. آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، میرے صحابہ وہ عورت کہاں ہے؟ نظر نہیں آتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی. اسے کہا جنازہ پڑھایا، ہم نے دفن کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے کوئی عام عورت سمجھا تھا کہ وہ مسجد کی صفائی کرنے والی تھی؟ تم نے اسے صفائی کرنے والا سمجھ کے دفن کر دیا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تک نہیں. چلو اٹھو، کھڑے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر اس کی قبر پہ گئے. رسول اللہ نے دوبارہ جنازہ پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ دنیا کے اندر ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر جگہ بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار کر دیتا ہے. اب اتنی سی جگہ کیا اہمیت رکھتی ہے؟ مراد یہ تھا کہ اللہ کے گھر کے ساتھ اس کا دل لگا رہتا ہے، یا اس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر کے اندر اپنا حصہ شامل کرتا ہے. آج یہاں پر ایک اور بات بھی اس خطبہ کے دوران آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے لیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا دین غالب ہو، لوگوں نے پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے بازار بسا دیے ہیں، بڑی بڑی ویران جگہوں کو انہوں نے اجالوں میں تبدیل کر دیا ہے. اللہ کے لیے تمہارے پاس جہاں جہاں پر رقبے موجود ہوں، تمہاری جگہ موجود ہو، اس میں سے اللہ کا گھر ضرور رکھنا، چاہے وہ تھوڑی سی جگہ کیوں نہ ہو. نہ سمجھنا یہ جگہ ابھی تو کوئی دور دور تک کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی. نہیں، ابھی سے بنیاد بنا کے رکھ دو، اللہ کا گھر پہلے سے تعمیر کر دو. بے شک تھوڑی سی اینٹیں لگا کے جگہ وقف کر دو،
اللہ کے گھر کے لیے، لیکن اپنا حصہ مسجد کے اندر اپنی زمین میں سے ڈال کے ضرور جانا، تاکہ اگر اس دنیا سے جاؤ تمہارے نامہ اعمال کے اندر کچھ نہ ہو تو اللہ کا گھر تو ہو، جنت کے اندر محل کی خوشخبری تو ہو۔ عثمان ابن عفان کئی سو سال گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، آج بھی اللہ کی قسم ہے وہ جگہ تو مسجد نبوی میں موجود ہے نا، آج بھی لوگ نماز تو پڑھتے ہوں گے، آج تو لوگ وہاں پر سجدہ تو کرتے ہوں گے، آج بھی عثمان ابن عفان کے لیے صدقہ جاریہ ہے رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے لیے ان باتوں پر، ان سیرت کے پہلوؤں پر غور کرنا۔ اور آخری بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی مبارک ایسی بہترین گزری، آپ نے شروع کے اندر اسلام کے لیے بڑی تکلیفات برداشت کی ہیں۔ صحابہ اکرام اکثریت ایک ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جس نے 2 ہجرتیں کی، ایک مکہ سے حبشہ اور پھر حبشہ سے مدینہ، 2 ہجرتیں کی ہیں، اور بڑی اس پر بھی جنت کی خوشخبری۔ اور پھر آپ کی زندگی سے ملا کیا؟ آپ کی زندگی سے ملا کہ جب بھی ان کو پکارا گیا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کے لیے، انہوں نے اللہ کی راہ میں بے شمار خرچ کیا۔ اللہ کی راہ کے اندر ان سے کہا گیا، انہوں نے بے شمار خرچ کیا۔ آپ دیکھیں گے جنگ یرموک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صحابہ اکرام مال لائے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کتنے؟ 100 گھوڑے اللہ کی راہ کے اندر دیتا ہوں۔ صرف گھوڑے ہی نہیں، ان کے اوپر سامان بھی لگا ہوگا، اور خود کہتے ہیں کہ میں نے یہاں تک بھی گنجائش نہیں چھوڑی کہ جانوروں کے جو ناک کے اندر نکیل ہوتی ہے وہ بھی کسی کو خریدنی پڑے، وہ بھی عثمان نے دی ہے۔ اور پھر اتنا نہیں، یا رسول اللہ 200 گھوڑے، 300، 400، 500، 1200 گھوڑے اللہ کی راہ میں، اور اونٹ، بے شمار مال لگا ہوا، یا رسول اللہ یہ قبول فرما لے۔ ادھر سے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی 200 گھوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عثمان بس کر دے، یا رسول اللہ 300، 400، اللہ کے نبی فرماتے تھے بس کر دے، دوسروں کو بھی موقع دے۔ ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہماری فکر یہ ہے دوسرا کر لے میں بچ جاؤں، ہماری بھی ایک سوچ ہے، اس پہ آ جائے میں بچ جاؤں۔ کس کا خسارہ کیا تو نے؟ کس کا گھاٹا کیا تو نے؟ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقدی چاہیے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، درم و دینار اٹھا کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان سکوں سے کھیلتے تھے اور فرماتے تھے ما ضر من العثمان من عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو تجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ جنت کی بشارت ہے اس پر کہ تیرے لیے کوئی ضرر نہیں ہے۔ ما ضر من العثمان من عمل بعد اليوم۔ لوگوں اللہ کی راہ کے اندر کھلے دل کے ساتھ دینا سیکھو، اللہ کی راہ کے اندر کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنا سیکھو۔ مت دیکھو وہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، میں دیتا ہوں کہ نہیں دیتا، تو دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ ہر بندہ جو کچھ بھی دے گا وہ اپنے لیے دے گا۔ اللہ کی راہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال تو 3 قسم کا، وہ تیرا ہے، اس کے علاوہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کتنا مال؟ 3 قسم کا مال، جو تو نے کھایا ہضم کر دیا، جو تو نے پہنا بوسیدہ کر دیا، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا وہ جمع کرا دیا، اس کے علاوہ تیرا کچھ نہیں ہے۔ تو مربوں کا مالک ہو، تیرے پاس تو دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین شخص ہو، اسلام نے بتلا دیا 3 مال تیرے، اس کے علاوہ تیرا کچھ نہیں ہے۔ جو کھائے گا وہ ہضم کر دیا، جو پہنے گا وہ سیدھا کر دیا، جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا جمع کر دیا، باقی تو سانس نکلنے کی دیر ہے۔ تجھ سے کس نے پوچھنا؟ ہر کسی نے کہا تھا میرا حصہ مجھے دے،
پھر تو وہ لوگوں کا ہے، پھر تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ کی راہ کے اندر آدھی کھجور صدقہ کرتا، اس کی حیثیت نہیں ہے، غریب ہے۔ غریب بندے کی غربت کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ یہی کہتا رہتا ہے میں غریب ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ اپنے آپ کو ایسا نہ کہہ، بلکہ کیا کر، آدھی کھجور کا ٹکڑا اگر تیرے پاس میسر ہے تو وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنی قدر کرتا ہے اس آدھی کھجور کے ٹکڑے کی، کتنی کہ اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی ایک بندہ بچڑے کی خدمت کرتا ہے، بچڑا چھوٹا سا لاتے ہو کتنا کر کے بیچتے ہو، 20-25 ہزار کا لاتے ہو، لاکھوں کا بیچتے ہو۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر یہ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تیرے آدھے ٹکڑے کھجور کی اتنی قدر و قیمت کرتا ہے، اس کی اتنی پرورش کرتا ہے، اتنا اس کا اجر بنا دیتا ہے، قیامت کے روز جب بندہ جائے گا کہے گا اللہ یہ عمل تو کیا ہی نہیں، یہ پہاڑوں جتنا ڈھیر کس چیز کا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ وہ آدھی کھجور ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دی۔ اس طرح نہ دیکھ کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر چند روپے ہی کیوں نہیں، اگر وہ بھی تو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو تیرے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ محترم بھائیو، یہ تیسری بات حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملی کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا اور وہ بھی کھلے دل کے ساتھ کرنا، اس بات سے ڈرے بغیر کہ غربت آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اللہ بڑھا دیتا ہے۔